تصح ہو تو یہ رجوع جائز ہو جائے، صحیح ہوگا۔ وَإِلَّا لا، لیکن اگر بیوی اس کی تصدیق اور تائید نہیں کرتی تو پھر اس کا رجوع کا دعویٰ صحیح نہیں ہوگا۔ اور عدت گزرنے کے بعد جو مرد بات کرتا ہے اس میں مرد اور عورت میں سے عورت کے قول کا اعتبار ہوتا ہے۔ فقالت مجیبۃ لہ مضت عدتی، وہ کہتا ہے کہ میں نے تجھ سے رجوع کیا تھا، اور عورت کیا کہتی ہے کہ نہیں، اس کو جواب دیتے ہوئے کہتی ہے کہ میری عدت گزر گئی تھی۔ تو جب اس کے رجوع کے الفاظ کے ساتھ متصلاً عورت کہتی ہے کہ نہیں، تمہارے رجوع سے پہلے عدت گزر گئی تھی، متصلاً کہے تو پھر اس کی بات کا اعتبار ہوگا، عورت کی بات کا۔ وَإِنْ قَالَ زَوْجُ الْأَمَةِ بَعْدَ الْعِدَّةِ رَاجَعْتُكِ فِيهَا وَصَدَّقَهُ سَيِّدُهَا، اور اگر باندی کے شوہر نے کہا، یہ تو آزاد عورت کے بارے میں تھا پہلے، اگر باندی تھی اس کے شوہر نے عدت گزرنے کے بعد کہا میں نے تجھ سے عدت میں رجوع کیا تھا، اور اس کی تصدیق کر لے اس کا آقا، وَكَذَّبَتْهُ، لیکن باندی شوہر کو جھٹلاتی، او قالت مضت عدتی وانکرا، یا کہتی ہے کہ میری عدت گزر گئی تھی جب تو نے رجوع کیا، لیکن وہ دونوں انکار کرتے ہیں، یعنی باندی کا شوہر اور باندی کا مولا۔ فالقول لہا، تو قول عورت کا معتبر ہوگا باندی کا۔ وتنقطع ان طہرت من الحیض الاخیر، اور رجعت ختم ہو جائے گی اگر وہ آخری حیض سے پاک ہو جائے۔ سمجھے؟ یہ آزاد عورت کے حق میں ہے کہ آزاد عورت کی عدت کتنی ہے؟ 3 حیض۔ تو آزاد عورت جب تیسرے حیض سے غسل کر لے گی تو رجوع کا حق ختم ہو جائے گا، اور اگر باندھی ہے تو دوسرے حیض سے جب وہ پاک ہو جائے گی تو رجوع کا حق ختم ہوگا۔ لعشرۃ ایام، 10 دن پورے ہونے پر، وَإِن لَمْ تَغْتَسِلْ، اگرچہ اس نے غسل نہ کیا ہو، 10 دن گزر گئے تو یہ چونکہ انتہائی مدت ہے حیض کی، تو اس صورت میں کیا ہے، اس کے رجوع کا حق ختم ہو جائے گا۔ وَلِأَقَلٍ لا، لیکن اگر 10 دن سے کم میں اس کا خون بند ہو جائے، تو چونکہ 10 دن کے اندر اندر تک امکان ہے مزید حیض کے خون آنے کا، سمجھے؟ لہٰذا جب تک غسل کر نہ لے، اچھی طرح اطمینان نہ ہو جائے، اس وقت تک اس کی عدت ختم نہیں ہوگی اور رجوع کا اختیار باقی رہے گا، حتیٰ تغتسل، یہاں تک کہ غسل کر لے، او یمضی وقت و صلاۃ، یا ایک نماز کا پورا وقت گزر جائے اس کے اوپر جب سے پاک ہوئی ہے، او تیممت، یا تیمم کر لے، وہ تصلی، اور نماز پڑھ لے تیمم کے ساتھ، اتنا وقت گزرنا ضروری ہے، تو اس سے اطمینان ہو جائے گا اور یقین ہو جائے گا کہ اس کی عدت گزر چکی ہے، خون پھر نہیں آیا۔ وَلَوِ اغْتَسَلَتْ وَنَسِيَتْ أَقَلَّ مِنْ عُضْوٍ، اور اگر اس نے غسل کر لیا لیکن بھول گئی ایک کامل عضو سے کم حصے کو دھونا، ہاتھ پورا نہیں دھویا، پاؤں، تنقطع، تو رجوع پھر بھی منقطع ہوگا، یہ نہیں کہیں گے کہ ابھی اس نے غسل پورا نہیں کیا، کیونکہ عضو کے ایک حصے کا اعتبار نہیں ہے، اکثر کا اعتبار ہے۔ وَلَوْ عُضْوًا، چاہے ایک عضو ہو، وَلَوْ عُضْوًا لا،
اور اگر پورا عضو اس نے چھوڑ دیا غسل میں، دھویا نہیں، ایک ہاتھ یا ایک ٹانگ وغیرہ، تو پھر کیا ہے، پھر اس کی رجعت منقطع نہیں ہوگی۔ وَلَوْ طَلَّقَ ذَاتَ حَمْلٍ أَوْ وَلَدَتْ، اور اگر حمل والی کو طلاق دے دی، حاملہ عورت کو، یا اس نے بچہ جن دیا جو حاملہ تھی طلاق سے پہلے، اتنی مدت گزر گئی تھی نکاح کے بعد اور طلاق سے پہلے کہ جس میں بچے کا ہونا ممکن ہے، مثلا حمل کی ادنیٰ مدت 6 مہینے، کم از کم 6 ماہ گزر چکے تھے۔ وقال لم اطأها، اور شوہر اب کہتا ہے کہ میں نے اس کو سوتی نہیں کی، جماع نہیں کیا تھا، راجع، تو اس کے لیے جائز ہے کہ وہ رجوع کر سکتا ہے۔ وَإِنْ خَلَا بِهَا، وقال لم اجامعها، اور اگر خلوت صحیحہ کی، دونوں تنہائی میں ملے، اور کہتا ہے کہ میں نے جماع نہیں کیا، ثم طلقها، پھر اس کو طلاق دے دی خلوت صحیحہ کے بعد، لا، تو رجوع نہیں کرے گا، کیونکہ رجعت جو ہے وتی کے ساتھ جو ملک مضبوط ہو جائے، سمجھے، اس ملک کے اندر اس کو رجوع کا اختیار ہوتا ہے، لیکن اس نے وتی کا انکار کیا ہے خلوت میں، اور اس کی جو ملک نکاح ہے وہ متعاقد اور مضبوط نہیں تھی، لہٰذا اب اس کو رجوع کا بھی اختیار نہیں ہوگا، اس نے خود اپنے اختیار کو ختم کر دیا یہ کہہ کر کہ میں نے وتی نہیں کی ہے۔ فَإِن رَاجَعَهَا ثُمَّ وَلَدَتْ بَعْدَهَا، اور اگر طلاق دی اس کو خلوت کے بعد، اور پھر کہتا ہے کہ میں نے کیا ہے، جماع نہیں کیا، اور طلاق دینے کے بعد پھر رجوع کرتا ہے، پھر رجوع کے بعد اس نے بچہ جنا لأقل من عامین، رجوع کے بعد 2 سالوں سے کم مدت میں بچہ جن دیا، صحت تلک الرجعۃ، تو وہ رجعت صحیح ہوگی، کیونکہ عدت جب واجب ہو گئی تو اس سے نسب بچے کا ثابت ہو گیا، سمجھے، اور یہ پتہ چل گیا کہ پہلے علوق ہو چکا تھا، یعنی اس کے پانی سے حمل ٹھہر گیا تھا۔ وَإِنْ وَلَدَتْ فَأَنْتِ طَالِقٌ، وَإِنْ وَلَدْتِ فَأَنْتِ طَالِقٌ فَوَلَدَتْ وَلَدًا، اگر اس کو کہتا ہے کہ اگر تو نے بچہ جنا تو تجھے طلاق ہے، اس نے لڑکا جن دیا بچہ، ثم ولدت من بطن آخر، پھر 6 مہینے بعد یعنی ایک اور پیٹ سے اس نے بچہ جنا، فَهِيَ رَجْعَةٌ، تو یہ رجوع ہوگی، یہ دوسری ولادت جو ہے یہ رجوع ہوگی۔ کیوں؟ ایک بچہ تو اس نے اس سے جن دیا، پھر کم از کم 6-7 مہینے گزر گئے کم و بیش، اور ادنیٰ مدت حمل گزر گئی تھی کہ دوسرا بچہ اس نے جن دیا، تو اگر وہ رجوع کے الفاظ نہیں بھی کہتا تو یہ رجوع کی دلیل ہے کہ دوسرا بچہ اس نے جن دیا، کیونکہ پہلے بچے کے بعد اس نے ہم بستری کی ہے تبھی تو دوسرا بچہ ہوا ہے، تو یہ رجوع کی دلیل ہے، اور جماع سے رجوع ہوتا ہے۔ کلما ولدت فانت طالق، اگر شوہر کہتا ہے کہ جب بھی تو بچہ جنے گی تجھے طلاق، فولدت ثلاثة فی بطون، 3 بچے اس نے جن دیے مختلف پیٹ سے، مختلف حمل میں، جن 3 بچوں کے درمیان 6 مہینے کا فرق تھا، فالولد الثانی والثالث راجعۃ، تو پہلا تو نہیں لیکن دوسرا اور تیسرا بچہ وہ رجوع کا سبب بنے گا، اس وقت سے وہ اس کے نکاح میں سمجھی جائے گی۔ والمطلقۃ رجیۃ تتزین، جس کو طلاق رجی دی گئی ہے اس کو چاہیے کہ وہ زینت کرے، سمجھے، عدت میں، کیونکہ ابھی نکاح باقی ہے، اور شوہر اگر رجوع کرے تو اس کی بیوی بن سکتی، لہٰذا وہ زینت کرے
اب اپنی آرائش کرے تاکہ شوہر اس کی طرف متوجہ ہو جائے اور نکاح ٹوٹنے سے بچ جائے۔ وندب اللہ يدخل علیہا، اور مستحب ہے شوہر کے لیے کہ اس کے اوپر داخل نہ ہوا کرے حتیٰ یؤذنہا، جب تک کہ اس کو بتلا نہ دے۔ لیکن یہ تب ہے جب کہ اس سے رجوع کا بالکل ارادہ نہ ہو۔ لیکن اگر رجوع کا دل کر رہا ہے، ہاں، کہ ہو سکتا ہے میں پھر اس کو بیوی بنا کے رکھ لوں، تو پھر جا سکتا ہے ویسے بھی، ورنہ وہ پھر اجنبیہ کے حق میں اگر رجوع کا ارادہ نہیں ہے تو پھر بلا اجازت نہ جائے، تاکہ وہ اپنا منہ چھپا لے، اپنا پردہ کر لے، بدن یا پیٹ کھلا ہے اس کو ڈھانپ لے۔ ولا یسافر بہا، اور عدت میں اس کے لے کے سفر بھی نہ جائے، حتیٰ یراجع، جب تک کہ رجوع نہ کرے، کیونکہ وہ ابھی اس کے حق میں اجنبی کی طرح ہے، سمجھے؟ لا تخرجوهن من بیوتہن، یہ طلاق رجی کے بارے میں ہے، سورہ طلاق کی پہلی آیت میں، ان کو نہ نکالو ان کے گھروں سے۔ والطلاق الرجی لا يحرم الوطی، طلاق رجی سے وطی حرام نہیں ہو جاتی، وطی پھر بھی جائز ہے اور اس کی گنجائش رہتی ہے۔ فصل وينكح مبانته في العدة، اور جس عورت سے اس نے اس کو طلاق بائن دیے، جس عورت کو مبانہ اس کو کہتے ہیں، اس سے نکاح کر سکتا ہے عدت کے اندر، وبعدها لا، اور عدت کے بعد نہیں کر سکتا۔ المبانة بالثلاث لو حرة وبالثنتين لو أمة، طلاق بائنہ والی وہ 3 کے ساتھ بائنہ ہو جائے گی اگر آزاد ہے، اور 2 کے ساتھ بائنہ ہوگی اگر باندھی ہے، حتیٰ یطأ غیرہ، یہاں تک کہ وطی نہ کر لے اس کے ساتھ کوئی غیر، یعنی دوسرا شوہر کے نکاح میں وہ چلی جائے اس کی عدت گزار کے۔ ولو مراہقاً، چاہے وہ قریب البلوغ ہو اور اس کے ساتھ وہ وطی کر لے تو بھی حلال ہو جائے گی پہلے شوہر کے لیے، بنکاح صحیح، لیکن نکاح صحیح، وتمضی عدتہ لا بملک، وتمضی عدتہ، اور اس کی عدت تمضی، یہ گزارے گی۔ دوسرا شوہر اس کو پھر طلاق دے، اس کی عدت گزارے گی، سمجھے، تو پھر وہ اس پہلے شوہر کے نکاح میں آ سکتی ہے، لا بملک یمین، نہ کہ ملک یمین میں۔ مطلب یہ کہ اگر اس کی بیوی باندھی تھی اور کسی نے اس کو خرید لیا اور نکاح نہیں ہوا، اور اس آقا اور مالک نے ملک یمین کی وجہ سے اس سے وطی کی، تو وہ پھر اس پہلے شوہر کے لیے حلال نہیں ہوگی۔ نکاح اس کا تب حلال ہوگا جب ملک نکاح میں کسی کے جائے اور ہم بستری ہو اور پھر اس کے نکاح میں آ جائے۔ وکرہ بشرط تحلیل، اور مکروہ ہے، یعنی نکاح مکروہ تحریمی ہے، گناہ ہے، اگر وہ شرط لگائے حلالے کی کہ تو اس کو میرے لیے حلال کر، ہاں اس کے ساتھ تو شادی کر اور اس کے ساتھ وطی کر، پھر اس کو طلاق دے کے میرے لیے چھوڑ دے، یہ بے غیرتی بھی ہے اور مکروہ تحریمی بھی ہے، گناہ ہے۔ ایسا نکاح پڑھنے والا وہ عورت، وَإِنْ حَلَّتْ لِلْأَوَّلِ، اگرچہ اس طرح شرط لگانے کے ساتھ بھی پہلے کے لیے حلال ہو جائے گی۔ وَيَهْدِمُ الزَّوْجُ الثَّانِي مَا دُونَ الثَّلَاثِ، دوسرا شوہر ختم کر دے گا دخول کے ذریعے 3 سے کم کو، سمجھے، یعنی ایک طلاق یا 2 طلاقیں کم ہو جائیں گی اس سے حلالے کی صورت میں۔
ولو أخبرت مطلقة الثلاث بمضي مدة عدته وعدة الزوج الثاني، 3 طلاقوں والی عورت نے پہلے شوہر کے عدت اور دوسرے شوہر کی عدت کی خبر دی کہ دونوں عدتوں سے میں فارغ ہو چکی ہوں، والمدت تحتمل، جبکہ مدت اتنی گزر چکی ہے کہ اس میں احتمال امکان ہے، یعنی تین مہینے آزاد، 6 مہینے آزاد عورت کے حق میں اور 4 مہینے باندی کے حق میں گزر چکے ہیں۔ لہو ان یصدقہ ان غلب علی ظنی صدقہ، تو شوہر کے لیے اجازت ہے کہ وہ اس کی تصدیق کرے اگر اس کا گمان غالب ہو اس کی سچائی پر، کہ واقعی یہ عورت سچ بول رہی ہے، کیونکہ یہ ایک دینی معاملہ ہے اور اس کے ساتھ حلال ہونے کا تعلق ہے، اور یہ ایسی چیز ہے کہ یہ عورت بتا سکتی ہے، کیونکہ اس کو حیض کب آیا کب بند ہوا وہ تو